انفو کارنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات کی ابتدا ہجرت کے بعد سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کی ہجرت کے وقت 3 یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نصیر آباد تھے۔ یہ قبائل مدینہ میں زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت پر چھائے نظر آتے تھے۔ گو کہ اقتصادی لحاظ سے بہت دولت مند تھے، لیکن اخلاقی اور تہذیبی دولت سے محروم تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اخلاقی برائیوں کا مجسمہ تھے۔ مسلمانوں کی آمد مدینہ کے وقت ان یہودیوں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار بھی کیا گیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی مذہبی کتاب میں ہے۔ اسی نقطہ نظر کے اعتبار سے میثاق مدینہ کے ذریعے سمجھوتے کو قبول کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کو تسلیم کیا۔ شاید ان کے خیال میں مسلمان ایک مستحکم قوم نہیں بن سکتے تھے۔ میثاق مدینہ کو قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے تعلقات مسلمانوں سے کشیدہ ہو گئے۔ تینوں قبائل نے یکے بعد دیگرے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آخر یہ ناقص عہد ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ ان کے تعلقات کی کشیدگی کی مختلف وجوہات ہیں۔ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے یہودیوں کا مدینہ میں ایک بلند مقام تھا، وہ ہر چیز پر چھائے ہوئے تھے، لیکن ہجرت کے بعد ان کا یہ مقام خاک میں مل گیا، کیونکہ مسلمانوں کا یہ ذریعہ معاش تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت تھا۔ ان چیزوں پر مسلمانوں کی گرفت مضبوط اور یہودیوں کی اہمیت کم ہوتی گئی، جو ان کی اقتصادی ضرب تھی، جو مسلمانوں کی یہاں آمد سے ان پر پڑی۔ اوس و خزرج ان کو اپنے سے زیادہ مہذب اور شائستہ سمجھتے تھے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن مدینہ میں اسلام کی روشنی نے یہودیوں کی یہ اجارہ داری ختم کر دی۔ مدینہ میں اسلام سے قبل اوس و خزرج اپنے بچوں کو یہودی بنانے کے لیے منت مانتے تھے۔ اسلام کی آمد سے یہودیت کی اشاعت کا یہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ اسلام نے ان کی اس برتری کو نقصان پہنچایا۔ ان باتوں نے یہودیوں کو مسلمانوں کا دشمن بنا دیا۔ مدینہ میں اسلام کی آمد ہوئی اور ہجرت کے بعد اسلام نے ترقی کے منازل طے کرنے شروع کیے، تو یہودیوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اب ان کا جابرانہ اقتدار قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے پر چھا رہے تھے، جس نے یہودیوں کو اسلام کا مخالف بنا دیا۔ میثاق مدینہ کی روح سے انہیں مذہبی آزادی دی گئی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اخلاقی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن ان برائیوں سے یہ اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے میثاق مدینہ کو قبول کیا، لیکن جب اسلام کی ترقی کی راہیں کھل گئیں تو یہودیوں نے نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی کی، بلکہ اعلانیہ مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی۔ یہودیوں کا معمول تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ کے بجائے السلام علیکہ کہتے، جس کے معنی ہیں تجھ کو موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ضبط اور تحمل سے کام لیا اور ہمیشہ ان کی دلجوئی کرتے۔ اسلام کی مخالفت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بہت سے یہودی اسلام قبول کرتے، لیکن پھر اپنے مذہب کی طرف لوٹ جاتے اور لوگوں سے کہتے پھرتے کہ اگر اس مذہب میں خوبیاں ہوتی تو ہم اسلام کیوں چھوڑتے۔ مسلمانوں میں آپس میں نفاق پیدا کرنے کے لیے بھی یہودیوں نے تدبیریں کی، لیکن کارگر نہ ہو سکی۔ اوس و خزرج مدینہ کے 2 قبائل اسلام سے قبل آپس میں کشمکش رکھتے تھے، لیکن اسلام کی طاقت نے ان کے باہم نفاق کو ختم کر کے انہیں متحد کر دیا تھا۔ یہودیوں نے ان کے پرانے نفاق کی آڑ لے کر دوبارہ ان میں کشمکش پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اسلام کی طاقت ایک دوسرے کو متحد کرتی ہے، ان میں اجتماعیت پیدا کرتی ہے، انفرادیت نہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی، جس نے دیگر قبائل کے ساتھ ساتھ یہودیوں پر بھی اعلانیہ یہ واضح کر دیا کہ اسلام ایک طاقت ہے اور مسلمانوں میں اپنے دشمن کو زیر کرنے کی قوت پیدا ہو چکی ہے۔ اس طاقت سے ٹکر لینے کے لیے ان کی فطری شرارت زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی، اور سب سے پہلے یہودیوں کے قبائل میں سے بنو قینقاع نے یہ کوشش کی۔ بنو قینقاع تاجر اور صنعت کار تھے، مسلمانوں سے دشمنی تو رکھتے ہی تھے، ایک اتفاقیہ سبب نے ان کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے محلے میں دودھ بیچنے گئی، جہاں چند یہودیوں نے اس نقاب پوش عورت سے ناشائستہ حرکت کی۔ اتفاقاً ایک مسلمان انصاری جو وہاں موجود تھا غیرت سے بے تاب ہو گیا اور یہودی کو قتل کر دیا، جس کے بدلے میں یہودیوں نے اس انصاری کو شہید کر دیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خدا سے ڈرو، بدر والوں کی طرح تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم بتا دیں گے کہ لڑائی کس چیز کا نام ہے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی اور جنگ کی طرف اشارہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ آخر کار عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے کہا جو فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یہودی اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی شکنی سے پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ مدینہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ 700 یہودی جلا وطن کیے گئے، اور یہ واقعہ غزوہ بدر سے واپسی پر 2 ہجری کا ہے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کے قبیلوں میں بڑا با اثر تھا۔ جنگ بدر کے بعد مقتولین کی تعزیت کے لیے مکے گیا۔ چونکہ شاعر بھی تھا اس لیے مقتولین بدر کے مرثیے لکھے جس میں انتقام لینے کی ترغیب تھی۔ اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ قتل کرنے کی سازش بھی کی، جس کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا، اور اس کا یہ ناپاک منصوبہ ناکام ہوا۔ محمد بن سلمہ انصاری نے کعب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، جس میں یہودیوں کا ہاتھ بھی شامل تھا۔ عمرو بن امیہ نے بنو کلب کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ان کا خون بہا یہودی قبیلہ بنو نصیر کے ذمے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطالبے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک یہودی نے چکی کا پاٹ گرا کر کعب بن اشرف کا انتقام لینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زد سے بچ گئے۔ یہودیوں نے خون بہا ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وعدے کی خلاف ورزی کی اور پھر کسی سازش کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قومی چندہ فراہم کرنے کے لیے بنو نصیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ غرض بنو نصیر کی ریشہ دوانیاں بھی آپ پر ظاہر ہو گئیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نصیر کو کہلا بھیجا کہ 10 روز کی تم کو مہلت دی جاتی ہے، اس کے اندر تم اطراف مدینہ سے چلے جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص تم میں پایا جائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کو مدینے سے جانے سے روکا اور اپنی مدد کا وعدہ کیا۔ اس کی وجہ سے بنو نصیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم نہیں جاتے، جو آپ کے دل میں آئے کیجیے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب بنو نصیر بھی مسلمانوں کے اعلانیہ مخالفت پر اتر آئے تھے۔ آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد انہیں جلا وطن کر دیا، جو خیبر جا کر آباد ہوئے۔ یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا جس نے غزوہ خندق میں اپنی مخالفت کو ظاہر کیا۔ بنو نصیر جو جلا وطن کیے گئے تھے، خیبر پہنچ کر بھی ان سے امن سے نہیں بیٹھا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک کوشش کی۔ انہوں نے 20 سردار مقرر کیے کہ عرب کے تمام قبیلوں کو حملے کے لیے آمادہ کریں۔ ان کی اس کوشش کی بدولت غزوہ احزاب کی تیاریاں ہوئیں۔ بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو نصیر کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن حی بن اخطب کو بھی ساتھ لے گئے۔ غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ یہودیوں کے اس تیسرے قبیلے کے ساتھ بھی کوئی آخری فیصلہ کیا جائے۔ غزوہ احزاب سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کی طرف بڑھیں۔ مسلمان ان تک پہنچے تو بنو قریظہ قلعہ بند ہو بیٹھے اور لڑائی کی تیاریاں بھی کر لیں۔ اب مسلمانوں کو مجبوراً لڑنا پڑا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا جو تقریباً 1 مہینے تک رہا۔ محاصرے کی شدت کو بنو قریظہ برداشت نہ کر سکے اور قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کو حکم بنانے کی درخواست پیش کی کہ جو وہ فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ سعد بن معاذ نے ضروری چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے تمام جنگ کرنے والے مرد قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے گرفتار کیے جائیں، مال و اسباب مال غنیمت سمجھا جائے۔ یہ فیصلہ قبول کیا گیا۔ اس طرح 5 ہجری میں یہ قبیلہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنانے کے بجائے کسی دوسرے شخص کو اپنا حکم بنایا، لیکن ان کے مقرر کیے ہوئے حکم نے انہیں وہی سزا دی جو یہ اپنے دشمنوں کو دیا کرتے تھے اور جو ان کی شریعت میں ہے۔ اور اس کے بعد مدینہ کے اطراف میں یہود کی کوئی بڑی جماعت نہ رہی۔
اور مسلمانوں کو ان کی ریشہ دوانیوں سے نجات ملی۔ بنو قریظہ کے انجام کے بعد 7 ہجری میں خیبر کا محاصرہ کیا گیا اور تمام قبیلے فتح کر لیے گئے۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔